لاہور CID افسر نے وائسرائے کی اسٹڈی میں مکمل خاموشی میں جناح صاحب، لیاقت علی خان اور وائسرائے کو تفصیل بتانا شروع کی تھی۔ انٹیلیجنس کی دنیا میں اکثر بریک تھرو اچانک ہوتے ہیں۔ جب کسی کو ویسے ہی شک کی بنیاد پر پکڑ کر لاتے ہیں اور آپ کو پتہ کچھ نہیں ہوتا کہ اسے کیوں پکڑا تھا، لیکن اندر کا انٹیلیجنس افسر یا پولیس مین آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اس بندے کو کچھ نہ کچھ پتہ ہے۔ یہ اندر کا وجدان ہی ایسے بریک تھرو کا سبب بنتا ہے اور بڑے خفیہ پلان سامنے آ جاتے ہیں۔ نفسیاتی اور جسمانی تشدد کے دوران ہی یہ لوگ راز اگلتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ شاید انہیں اس لیے اٹھایا گیا ہے کہ پولیس کو پتہ چل چکا ہے، لہٰذا اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں، جبکہ بعض تشدد اور دیگر حربوں سے بچنے کے لیے بارگین کے طور پر بھی ایسی اطلاعات دوران تفتیش از خود دیتے ہیں۔ لاہور CID کے ہاتھ بھی ایسے ہی کچھ مشکوک لوگ لگے تھے جنہوں نے وہ سارا خفیہ پلان انہیں بتا دیا تھا۔ CID نے لاہور کے پاگل خانے کے ایک ونگ میں، جو استعمال نہیں ہوتا تھا، اپنا ایک تفتیشی سینٹر بنایا ہوا تھا جہاں وہ مشکوک لوگوں سے تفتیش کرتے تھے۔ یہاں ہر قسم کے لوگ لائے جاتے تھے جن پر CID کو شک ہوتا تھا کہ وہ برٹش سرکار کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ہیں یا ہو سکتے ہیں۔ ان سب سے سب کچھ اگلوایا جاتا۔ CID نے ہر سیاسی جماعت اور ہر گروپ کے اندر اپنے بندے گھسائے ہوئے تھے جو انہیں ہر پل کی خبر پہنچاتے رہتے تھے۔ یوں جس پر زیادہ شک ہوتا تھا وہ اٹھا کر پاگل خانے کی عمارت میں لے آتے اور اس سے پھر باتیں اگلوانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ ان کی چیخوں کو کوئی سنجیدہ نہیں لیتا تھا کیونکہ سب یہی سمجھتے تھے کوئی پاگل چیخیں مار رہا ہوگا۔ جو خبر CID کا افسر اسٹڈی میں بیٹھا سب کو بتا رہا تھا وہ بھی زیر تفتیش ملزمان سے اگلوائی گئی تھی۔ یہ خبر اتنی خفیہ اور حساس تھی کہ CID کے اس نوجوان افسر کو جب لاہور سے دلی بھیجا جا رہا تھا کہ وہ جا کر وائسرائے کو سب کچھ بتائے تو اسے سب کچھ زبانی یاد کرایا گیا تھا، کسی دستاویز پر لکھ کر نہیں دیا گیا تھا، تاکہ راستے میں کہیں ٹرین پر وہ دستاویزات کسی اور کے ہاتھ نہ لگ جائیں۔ اصل کہانی کچھ یوں کھل رہی تھی کہ سکھوں کے ایک تشدد پسند گروہ کے بھارت کے سب سے زیادہ تشدد پسند گروہ RSS سے تعلقات اور رابطوں کا انکشاف ہوا تھا۔ یہ وہی گروپ تھا جس کے ایک رکن نے بعد میں گاندھی کو قتل کیا تھا۔ سکھوں کے اس گروہ کا سربراہ ماسٹر تارا سنگھ تھا۔ تارا سنگھ نے لاہور میں سکھوں کے اس تشدد پسند گروہ کے خفیہ اجلاس میں اپنے حامیوں کو کہا تھا کہ وہ پورے بھارت کو خون میں نہلا دیں۔ ماسٹر تارا سنگھ جو ایک اسکول کا استاد تھا، یہ پلان بنائے بیٹھا تھا کہ وہ اس خطے میں لہو کی ہولی کھیلے گا۔ سکھوں کے اہم لوگ اس ہولی کے لیے روپیہ، پیسہ اور دیگر وسائل فراہم کرنے کو تیار تھے تاکہ ہندوستان میں دہشت گردانہ کارروائیاں کی جائیں اور تقسیم کو روکا جائے۔ اس منصوبے کے پہلے مرحلے میں سکھوں کو چند ذمہ داریاں سونپی گئیں۔ ان سکھوں کا انتخاب اس لیے کیا گیا تھا کہ ان میں سے اکثر کو بم بنانے اور انہیں استعمال کرنے کا طریقہ آتا تھا۔ سکھوں کے اس گروہ نے دہلی اور کراچی کے درمیان چلنے والی ان ریل گاڑیوں کو تباہ کرنا تھا جن میں نئی ریاست یعنی پاکستان کے لیے کام کرنے والے اہم لوگ اور ان کے ساتھ حصے میں ملنے والا سامان، روپیہ، پیسہ اور دیگر دستاویزات ہونا تھیں۔ اپنے پلان پر عمل کے لیے ماسٹر تارا سنگھ پہلے ہی انتظام کر چکا تھا۔ وہ دہلی سے کراچی روانہ ہونے والی ٹرین پر وائرلیس سیٹ اور ایک آپریٹر لگا چکا تھا جس نے ٹرین کی روانگی کی اطلاع انہیں فراہم کرنا تھی اور اس کا روٹ بتانا تھا، تاکہ سکھوں کے مسلح جتھے کو پتہ چل سکے کہ سکھ ٹرین پر حملہ کر سکیں۔ اس پلان کے دوسرے حصے میں RSS تنظیم کے ہندو ممبران کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ خود کو مسلمانوں کے روپ میں ڈھال کر کراچی پہنچیں، وہاں 14 اگست کا انتظار کریں۔ RSS کے اس قاتل سکواڈ کو برٹش آرمی ملز کے ہینڈ گرنیڈ دیے گئے تھے۔ اس گروپ میں شامل ہندو شدت پسند ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے تاکہ اگر کوئی پکڑا بھی جائے تو پلان کمپرومائز نہ ہو۔ اس خفیہ منصوبے کے تحت RSS کے ان ممبران نے 14 اگست کو کراچی میں شہر کی ان گلیوں کے اس روٹ پر موجود ہونا تھا جہاں سے محمد علی جناح نے پاکستان بننے کی خوشی میں اپنی رہائش گاہ سے دستور ساز اسمبلی تک ایک جلوس کی صورت میں گزرنا تھا۔ منصوبہ یہ تھا کہ سربیا کے اس نوجوان کی طرح کارروائی کی جائے جس نے پورے یورپ کو جنگ عظیم اول میں دھکیل دیا تھا جب اس نے ایک ڈیوک کو گولی مار دی تھی۔ یوں ایک ایسی جنگ شروع ہوئی تھی جس میں لاکھوں لوگ مارے گئے۔ وہی کچھ اب کراچی میں دہرایا جانا تھا۔ اس تنظیم کے ممبران نے قائد اعظم کی بگی پر گرنیڈ سے حملہ کر کے قتل کرنا تھا۔ RSS کا پلان تھا کہ جناح صاحب کے قتل کے بعد پورے ہندوستان میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان ایک خونخوار جنگ شروع ہو جائے گی۔
پورے ہندوستان میں فسادات پھیل جائیں گے۔ اس طرح پوری جنگ میں ہندو فاتح بن کر ابھریں گے، کیونکہ ان کی پورے ہندوستان میں آبادی مسلمانوں سے زیادہ تھی۔ یوں جہاں ہندوستان کی تقسیم کا سارا منصوبہ ناکام ہوگا، وہیں مسلمانوں کا بھی ہندوستان سے صفایا ہو جائے گا، اور پھر ہندوستان پر صرف ہندو راج ہوگا۔ لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ 14 اگست کو ہی محمد علی جناح کو قتل کر دیا جائے، اور اس کے لیے RSS اپنے لوگوں کو گرنیڈ دے کر مسلمانوں کے روپ میں کراچی بھیجنا شروع کر چکی تھی۔ کئی تو پہلے ہی پہنچ بھی چکے تھے۔ جناح صاحب خاموشی سے یہ سب کچھ سن رہے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ جب پاکستان کی آزادی میں صرف 1 ہفتہ رہ گیا تھا تو انہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ CID کے افسر خوفناک منصوبے کی تفصیلات بتا کر خاموش ہوا تو لیاقت علی خان نے فوراً لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے کہا کہ وہ سب کام چھوڑ کر سکھوں کے تمام لیڈروں کو گرفتار کر لیں۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے لیاقت علی خان کا یہ مطالبہ سنا تو اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ ان حالات میں کیا کرے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جناح صاحب اور لیاقت علی خان سے کہا کہ وہ اگر تمام سکھ لیڈروں کو گرفتار کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس وقت ہندوستان میں سول وار شروع ہو جائے گی، اور یہی RSS چاہتی ہے۔ جو کام وہ 14 اگست والے دن کرانا چاہتے ہیں وہ آج ہی سے شروع ہو جائے گا۔ وائس رائے نے CID کے نوجوان افسر کی طرف دیکھا اور پوچھا، جینٹل مین، تم بتاؤ، اگر میں سکھوں کی قیادت کو گرفتار کر لیتا ہوں تو اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ اس افسر نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر بولا، اگر یہ کیا تو بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ سکھ لیڈرشپ اس وقت امرتسر کے گولڈن ٹیمپل میں موجود ہے۔ اگر ان کی گرفتاری کا حکم دیا گیا تو کوئی ہندو اور سکھ سپاہی ان احکامات پر عمل نہیں کرے گا۔ کوئی بھی گولڈن ٹیمپل کے اندر جا کر انہیں گرفتار نہیں کرے گا، جبکہ مسلمان سپاہیوں کو گولڈن ٹیمپل بھیج کر انہیں گرفتار کرانے کا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ CID افسر بولا، سر معاف کیجیے گا، لیکن ہندوستان کی آزادی اور تقسیم کے پلان کے بعد اب پورے پنجاب میں زیادہ قابل اعتماد پولیس افسران اور اہلکار نہیں بچے جو اس طرح کے ایکشن کر سکیں۔ مجھے علم ہے کہ میں پروفیشنل بات نہیں کر رہا، لیکن مجھے ایسا راستہ نظر نہیں آتا کہ ہم کسی ایسے حکم پر عمل کرائیں یا سکھ قیادت کو گولڈن ٹیمپل سے گرفتار کر سکیں۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ایک لمحے کے لیے سوچ میں گم ہو گیا۔ پھر اس نے جناح صاحب اور لیاقت علی خان سے کہا کہ اس کے پاس ایک اور پلان ہے۔ جو ہی لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اپنا وہ پلان ان کے ساتھ شیئر کیا کہ اب کیا کرنے لگا ہے، تو لیاقت علی خان اپنی کرسی سے اچھل پڑے اور وائسرائے ہند کو تیزی سے کہا، آپ قائد اعظم کو قتل کرانا چاہتے ہیں؟